میری ساس بہت اچھی تھی۔ وہ مجھے خود پسند کر کے اپنی بہو بنا کر لائی تھی، لیکن اچانک سے ایک دن ایک فقیرنی ہمارے گھر آئی اور میری ساس کو نہ جانے میرے بارے میں کیا بتا کر گئی تھی۔ اس کے بعد ہر دوسرے دن میری ساس مجھے کہتی، کب مجھے خوشخبری سناؤ گی؟ لیکن میرا شوہر مجھے کہتا مجھے اولاد نہیں چاہیے تھی۔ میں پریشان ہو گئی تھی۔ میری ساس کو بچے شاید پسند تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا وہ میری اولاد کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بچہ چاہیے۔ ایک رات مجھے جب اپنی ساس کی سچائی معلوم ہوئی تو میری جان نکل گئی۔ میری ساس تو بچوں کو میرا نام عالیہ ہے۔ میری عمر 18 برس تھی جب اماں نے میرا ایک بہت اچھے گھر میں رشتہ کر دیا۔ میری ساس اور میرا ہونے والا شوہر بہت اچھے تھے۔ میں بھی اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ جب میں بیاہ کر اپنے سسرال آئی تو میرا شوہر اگلے دن ہی نوکری پر چلا گیا تھا۔ میں اپنی ساس کے ساتھ گھر میں اکیلی ہو گئی تھی۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس میرے پاس آ گئی۔ ان کے چہرے پر گھبراہٹ سی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ مجھے کہنے لگی، مجھے یہاں پر ہی سونا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سو جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ویسے بھی کمرے میں اکیلی ہوتی تھی اور یہاں پر تو کوئی ہوتا بھی نہیں تھا۔ میرا شوہر دوسرے شہر نوکری کرتا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی تو میری ساس کمرے میں نہیں تھی۔ مجھے یہی لگا تھا شاید وہ اپنے کمرے میں چلی گئی ہوں گی۔ اگلے دن صبح میں کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں دروازے کی طرف جانے لگی، لیکن میرے جانے سے پہلے ہی میری ساس دروازے کی طرف چلی گئی تھی۔ میں وہاں گئی اور دیکھا میری ساس کسی فقیرنی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ وہ فقیرنی میری طرف دیکھ کر میری ساس کو کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا جو مجھے غصے میں گھور رہی تھی۔ اس فقیرنی کے جانے کے بعد جب میری ساس آئی تو میں نے انہیں کہا، کیا کہہ رہی تھی وہ فقیرنی؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، کچھ نہیں کہہ رہی تھی، میں کام کر رہی تھی۔ وہ مجھے کافی دیر مشکوک نظروں سے تکتی رہی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، کیا ہوا ہے؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگی، ایک بات تو بتاؤ۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، پوچھیں۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم مجھے خوشخبری کب دو گی؟ ان کی بات سن کر مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا اسے ابھی اولاد نہیں چاہیے۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر یہی کہا، جب خدا کو منظور ہوگا۔ لیکن میری ساس کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، بار بار مجھ سے بچوں کے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی۔ میں نے جب رات کو اپنے شوہر کو کال کی تو اور بتایا تو وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، اماں کچھ نہیں کہیں گی۔ لیکن میں تو پریشان ہو چکی تھی۔ میری ساس نے جس انداز میں مجھے اس سے کچھ پوچھا تھا، کوئی تو وجہ تھی، وہ فقیرنی کچھ تو کہہ کر گئی تھی۔ اب میری ساس مجھے پہلے کی طرح بلاتی بھی نہیں تھی، سارا دن کمرے میں بند رہتی تھی۔ جب میرے پاس ہوتی تو ایک ہی سوال ہوتا، مجھے ان کو دیکھ کر حیرت بھی ہوتی تھی۔ رات کے کس وقت میری آنکھ کھلی، مجھے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔
میں کمرے سے باہر گئی تو میری ساس کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو آواز بند ہو گئی۔ میں تھوڑی حیران ہوئی، آواز آنی کیوں بند ہو گئی ہے؟ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ صبح جب میری ساس اپنے کمرے سے نکلی تو میں چھپ کر اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ میری ساس کا سارا کمرہ بکھرا ہوا تھا۔ میں جلدی سے باہر آ گئی۔ آج میری ساس نے مجھے صفائی کا بھی بولا ہی نہیں تھا، خود ہی کرنے لگ گئی تھی۔ میں نے جب انہیں کہا تو انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ وہ عجیب طرح سے چل رہی تھی جیسے بہت تھکی ہوئی ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور پوچھا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کچھ دن تک یہی ہوتا رہا۔ آج میرے شوہر نے آنا تھا۔ وہ مجھے بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ مہینے کی آخری رات تھی، لیکن اس بار نہ جانے کیوں میری ساس خوش نہیں تھی۔ پہلے تو بہت خوش ہوتی تھی، اس کے لیے اس کی پسند کے کھانے بھی بناتی تھی، لیکن اس بار وہ یہی دعا کر رہی تھی وہ نہ آئے۔ لیکن جب میرا شوہر آیا تو وہ پہلے کی طرح خوش ہی نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کچن میں جا کر اس کے لیے کچھ بنایا تھا۔ رات کے وقت میرا شوہر مجھے کہنے لگا، تمہارا اماں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ اماں ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، بھلا میں کیوں کرتی ان کے ساتھ جھگڑا؟ 2 دن بعد میرا شوہر واپس چلا گیا، لیکن آج پھر ان کے کمرے سے کسی کے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آخر بچہ کہاں سے آتا تھا؟ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا تھا انہیں بچے پسند ہیں، لیکن وہ بچوں کا کرتی کیا تھی؟ میں اپنی ساس کے جانے سے پہلے ہی جا کر کمرے میں چھپ گئی۔ بیڈ کے نیچے میں بھی دیکھنا چاہتی تھی، آخر یہ بچے کی آواز آتی کہاں سے ہے؟ رات کے جب 12 بجے مجھے بچے کے رونے کی آواز آنے لگی، ساتھ کسی عورت کو میری ساس کہہ رہی تھی، جاؤ یہاں سے، لیکن وہ میری ساس کی منتیں کر رہی تھی، میں اس بچے کو کیسے چھوڑ کر جاؤں؟ میری ساس اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ بچہ چینخ چینخ کر رو رہا تھا۔ اچانک سے کوئی اور عورت کمرے میں داخل ہوئی، بچی اور زور سے رونے لگی۔ میں بیڈ سے نیچے نکلی تو اپنی ساس کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ سامنے فقیرنی کھڑی ہوئی تھی، جس کے ہاتھ لال ہو چکے تھے، فرش بھی لال ہو رہا تھا، بچے کی سانسیں تھم چکی تھی۔ وہ فقیرنی بچہ لے کر بھاگ گئی۔ میں نے غصے میں اپنی ساس کو کہا، یہ کیا تھا؟ میری ساس ڈر گئی۔ ڈرتی ہوئی مجھے کہنے لگی، کچھ نہیں تھا، تم کسی کو اس بارے میں مت بتانا۔ میں نے غصے میں کہا، میں تو بتاؤں گی، آپ معصوم بچوں کے ساتھ اتنا ظلم کرتی ہیں، میں خاموش نہیں رہ سکتی، میں بتاؤں گی۔ میں غصے میں اپنی ساس کو کہہ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، نہیں، لیکن میں نے پولیس کو کال کر دی۔ میری ساس اور فقیرنی کو پولیس نے پکڑ لیا۔ میرے شوہر کو جب پتہ چلا تو وہ کہنے لگا، مجھے اپنی اماں کے بارے میں پہلے ہی معلوم تھا، اسی وجہ سے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن تم نے اچھا کیا، انہیں منزل تک پہنچا دیا، اس کے بعد خدا نے ہمیں بیٹا دیا۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ ایسی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔